للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے حصے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور لوگ اور عورتوں کے بھی حصے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، اس مال میں جو تھوڑا ہو یا زیادہ. نصیبا مفروضا، یہ حصہ فرض ہے. اللہ اکبر. مردوں کا بھی حصہ ہے لڑکوں کا، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے یعنی لڑکیوں. بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو نہیں دیتے، یہ ناجائز و حرام ہے. انگریزوں نے جب ہندوستان پر گرفت مضبوط کی تو مختلف قوموں سے مختلف برتاؤ شروع کیا. صوبہ سرحد میں انہوں نے دیکھا کہ پختون بہت غیرتی اور سخت قوم ہے. ان کو شریعت سے ہٹانے کے لیے ایک چال لڑی ان کے مزاج سمجھنے کے بعد، اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیٹی یا بہن تمہاری اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ نکاح کرتی ہے، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی بیٹی یا بہن بالغ ہو اور وہ راضی خوشی سے کہیں اور جا کے نکاح کر لے تو کر سکتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہی لڑکی بہن یا بیٹی کل عدالت میں کھڑی ہو کر تم سے اپنا حصہ مانگتی ہے، جو کہ شریعت میں تو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا قانون راضی خوشی سے طے ہو جائے. کم از کم یہ جو مغویہ ہے بغیر اجازت کے جانے والی اپنے دوست کے ساتھ، یہ سزا نہ ہو. تو پختونوں کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے، قوانین تھے، مردان کے خان اور چار سدے کے خان اور اشنگری کے خان اور پشاور کے اور سوابی کے، ان کو جمع کیا. وہ پختون تو تھے لیکن عالم تو نہیں تھے. اور کہا صاحب یہ بالکل صحیح ہے، دستخط کرو. دستخط کر دیا اور اس قانون کا نام رکھا شریعت بل. پھر اس کو مشتہر کر رہے تھے، مختلف علماء سے بھی دستخط لیتے تھے. جہاں کوئی نیا عالم پڑھ کے آیا اس کو کہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، تو وہ غریب بھی کہتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے جب سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. اور زیارت کاکا صاحب کے ایک بہت متمول اور بزرگ شخص تھا، اس کا نام تھا پیر مرزا جان جان. اصل نام جانان تھا لیکن جان جان مشہور ہو گیا. اس کی صدارت میں علماء دستخط کرتے تھے، اس کی صدارت تھی. اور نوشہرہ میں بہت بڑا جلسہ تھا. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب مولانا محمد انور شاہ صاحب سے دیوبند میں دورہ حدیث کر کے آ گئے اور ان کو یہ واقعہ سنایا. مولانا لطف اللہ عالم بھی بہت اچھے تھے اور زورور بھی بہت تھے. انہوں نے تقریر کی اور تقریر بھی یہ ہے کہ بڑی وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں اس طرح لڑکے وارث ہیں، اس طرح بیٹیاں بھی وارث ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصیبا مفروضا، لڑکیوں کو حصہ دینا فرض ہے. تو جو لوگ اس بل پر رضامند ہوئے ہیں اور جنہوں نے دستخط کیے ہیں وہ سب کے سب کفار ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کی بیویاں ان سے علیحدہ ہے. اور وہ جب تک توبہ نہ کرے، دوبارہ تجدیدی ایمان و نکاح نہ کرے، ان کی بیویاں ان کے قریب نہیں ہو سکتی. سارے انگریز بڑے بڑے افسران بیٹھے تھے، وہ دنگ رہ گئے کہ اس مولوی نے کیا کر دیا. لیکن مولانا نے مسئلہ اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ سب لوگ سمجھ گئے. تو وہ جو شیخ تھے جلسے کے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے اور قرآن میں ہے. آج پتہ چل گیا تو میں آپ کے ہاتھ پر پہلے ہی ایمان لاتا ہوں. کلمہ شہادت انہوں نے بھی پڑھا اور تمام عوام سے پڑھوایا. اور پھر کہا کہ میں اگرچہ بڑھاپے میں ہوں لیکن میری گھر والی زندہ ہے، لہذا ان کا نکاح بھی آپ کے سامنے تجدید کراتا ہوں. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ علماء بہت ہیں مگر وقت پر مسئلہ بتانے والا یہ ایک ہی ملا ہے، لہذا میں نے اپنی بڑی لڑکی ان کے نکاح میں دے دی
اور حضرت سے کہا کہ تم کہو کہ میں نے قبول کیا. حضرت نے کہا میں نے قبول کی. یہ معبوتا اور بیاجی بوتا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب آنے لگے تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور نادار، مال تقسیم ہو رہا، اتفاق سے رشتہ دار بھی آ گئے، کچھ یتیم بچے بھی ہیں، کچھ ویسے نادار لوگ ہیں، لوگوں کی جائیدادیں، باغات، سونا چاندی بٹ رہا ہے. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو کھلا دو ان کو اس میں سے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات کرو ان سے بات سلیقے کی. کیا مطلب ہے کہ بے شک آپ اس میت کے رشتہ دار ہیں مگر وارث نہیں ہیں، جیسے چچا، تایا اور اولاد کے بیٹے کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث نہیں ہیں. اور یتیم بچوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ اور ان کو یہ کہو کہ آپ کا اس میں بنتا نہیں ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.